دربار تھا، قلعہ تھا، دولت تھی، لیکن موسی کاظم کا نور زمانے میں پھیل رہا تھا تو مجرم کا چہرہ دکھائے. جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں علم کی روشنی پھیل رہی ہے، علم کی روشنی پھیل رہی ہے. پہلے مہدی نے گرفتار کیا اپنے دور میں، قید میں رکھا. ہارون کا دور آیا، مہدی نے چھوڑ دیا تھا قید سے، لیکن جب ہارون نے قید کیا تو پھر قید سے نہیں چھوٹے. یہ کہہ کر چلے کہ اب ہم واپس نہیں آئیں گے، اب ہم واپس نہیں آئیں گے. یہ وہ دور ہے کہ کوئی بھی سید زادہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں سے کہہ کے جاتا ہے. دیکھیے یہ رسم ہے پرانی ایک. اللہ اکبر، یاد آ گئی مجھے، کتابوں میں لکھی ہے، لغت میں لکھی ہے. جب کسی ماں کا بیٹا رخصت ہوتا ہے تو ماں ایک جملہ کہتی ہے. اللہ، کلیجہ کٹا جا رہا ہے. جملہ کہنے سے پہلے ماں کہتی ہے بیٹا جیسے پوچھ دکھائی ہے اسی طرح چہرہ دکھانا. سب سے زیادہ یہ جملہ کہاں مشہور ہوا آپ کو پتا ہے؟ ام لیلہ نے کہا تھا کہ علی اکبر جیسے پوچھ دکھائی ہے چہرہ بھی دکھانا. کہتے ہیں اسی لیے علی اکبر لڑتے ہوئے واپس آئے تھے تاکہ ماں کا جملہ جو ہے نا وہ پورا ہو جائے. میں چہرہ تو دکھا دوں ماں کو، در خیمہ پہ ماں کھڑی ہے. تو جب کوئی سید زادہ گھر سے نکلتا تبھی سے یہ رسم بنی، بیٹا جا تو رہے ہو میرے لال، جیسے پوچھ دکھا رہے ہو چہرہ بھی دکھانا میرے لال. سید زادہ حسنی تھا. امام حسن کی اولاد سے عباسیوں کو بڑی دشمنی تھی. جہاں حسنی سید زادہ مل جاتا، 8 برس کا ہو، 9 برس کا ہو، یا جوان یا 18 برس کا، ذبح کر دیتے تھے. حسنی سادات بہت ذبح ہوئے، بہت قتل ہوئے. ایک حسنی شہزادہ گھر سے نکلا. ماں نے کہا بیٹا جیسے پوچھ دکھائی ہے چہرہ بھی دکھانا. میں انتظار کروں گی. لیکن منصور دوانقی قلعہ بنوا رہا تھا بغداد کا، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ بنیادوں میں سیدوں کا لہو ڈالو. گارا جو بنایا جائے اس گارے میں سید کا خون گلا کاٹ کر وہیں اس کی مٹی میں خون ڈال کے پھر اینٹوں کو اٹھایا جائے. تو بڑے بڑے شعر اس پہ کہے گئے کہ بغداد کے قلعے سیدوں کے خون سے گارے اور بنیادیں بنائی گئی. عجیب رسم رکھی گئی تھی. دیواروں میں چن لیا جاتا تھا. ایک سید زادہ 8-9 برس کا پکڑ لیا اور لے گئے درباری. مستری کام کر رہا تھا، دیواریں اٹھ رہی تھی کہ اسے چن لو. بادشاہ کا حکم آیا اسے دیواروں میں چن لو. بیٹے کو پکڑ کے، ابھی بہت دیر ہے، ابھی مصائب میں 20 منٹ پڑھوں گا، امام موسی کاظم کے مصائب پورے پڑھوں گا، پھر تقریر تمام ہوگی. اطمینان سے گریہ کیجیے، شہادت کا دن ہے. ماتم بھی ہوگا، جلوس بھی نکلے گا، شب تابوت برآمد ہوگا. سادات کے مصائب تو سن لیجئے، بچوں کے مصائب سن لیجئے، پھر امام کے مصائب بھی سن لیجئے گا. بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انہی اماموں کے بیٹوں پہ ظلم ہو رہا ہے. دیوار میں چننے لگے، اینٹوں پہ اینٹ رکھی گئی، یہاں تک دیوار اٹھ گئی. دیکھیں مزدور گارا لگا کے اینٹیں رکھ رہے ہیں، خاموشی سے روتے جا رہے ہیں. حسین خوبصورت حسنی شہزادہ امام حسن کی اولاد رو رہے ہیں. زلفیں شہزادے کی ہوا میں اڑ رہی، ہوا سے ہل رہی. ادھر سے ایک مسافر جا رہا تھا اپنے اونٹ پر سوار. شہزادے نے پکار کے کہا مسافر، ہم پہچان گئے تو مسافر ہے، اگر تیرا جانا مدینے ہو تو محلے بنی ہاشم چلے جانا، وہاں میری ماں رہتی ہے، اس سے کہہ دینا اب بیٹے کا انتظار نہ کرنا، اب واپس نہیں آئے گا. جزاک اللہ. تم سلامت رہو. گریہ کرنے والوں وہ یہی وقت ہے کہ دعا کرو. سب کے لیے، اپنے لیے دعا کرو. باب الحوائج سے فقر شاہ کی بھائی کی اہلیہ، فقر شاہ کے بھائی، اللہ انہیں اولاد نرینہ تک کرے. حمزہ صاحب کے لیے دعا، صحت کی دعا. جو بیمار ہیں مومنین ان کے لیے دعا، اللہ انہیں باب الحوائج کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے. بہت بڑا دربار ہے. تابوت پکڑ کے بھی دعا کرنا امام کی بارگاہ میں. سید زادے نے کیا کہا؟ محلے بنی ہاشم چلے جانا، میری ماں سے کہنا
بیٹا واپس نہیں آئے گا، اب انتظار نہ کرنا۔ چلتا ہوا مسافر رک گیا، کہنے لگا شہزادے محلہ بنی ہاشم تو پوچھ کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ بتائیے کہ میں آپ کی ماں کا گھر کیسے پہچانوں گا؟ تو محلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں چکر لگانا، جس گھر سے مسلسل ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہو وہیں رک جانا، میری ماں رات بھر روتی ہے، انتظار میں دن بھر روتی ہے، وہی میری ماں ہے، اس سے کہنا اب بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ شہزادہ دیوار میں چن دیا گیا۔ اب میں کیا کیا وقت ہوتا، اس کے لیے تو پورا اشرہ چاہیے موسی کاظم کے لیے کہ آپ کے بیٹوں کو کہاں کہاں قتل کیا گیا، کہاں کہاں جنگ ہوئی، اس لیے کہ ایران کا پورا سفر ہے امام کے بیٹوں کا۔ جب امام رضا ایران گئے تو معصومہ قم جب روانہ ہوئی بھائی کے پاس جانے کے لیے، تو 7 بھائی بہن کو لے کر چلے تھے، جس میں جعفر بن موسی کاظم بھی ہیں، احمد بن موسی کاظم بھی ہیں، عمران بن موسی کاظم بھی ہیں۔ یہ سارے بھائی شہید ہوئے ہیں، جنگ ہوئی ہے، راستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، بہادری سے لڑے بھی ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں۔ کہاں کہاں فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کیسے کیسے بکھر گئے، کہاں کہاں قبریں بن گئیں۔ مگر جیسا کہ کل پڑھا کہ ایک بیٹا قاسم بابا کو ڈھونڈنے نکلا تھا، جب سے گھر سے قیدی بنا کے لے جائے گئے تھے تو سپاہیوں سے کہا تھا ایک بار مجھے اپنے جد رسول اللہ کی قبر پر جا کر زیارت تو کر لینے دو۔ آپ کو پتا ہے کہ کس کس طرح زبان سے اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ ہارون آیا رسول اللہ کی قبر پر اور امام کو بھی بلوایا، امام آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام کے سامنے ہارون کہتا ہے اے میرے چچا زاد بھائی محمد تم پر سلام، اے میرے چچا زاد بھائی محمد تم پر سلام، ہارون کہتا ہے۔ تو امام نے فرمایا اے میرے جد رسول خدا آپ پر سلام۔ وہ کیا کہہ رہا ہے چچا زاد بھائی؟ موسی کاظم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے جد آپ پر سلام، میرے باپ آپ پر سلام۔ کہتا ہے آپ جد کیوں کہہ رہے ہیں، آپ باپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن میں ابنا کم پڑھا ہے تو نے، جب اللہ حسن اور حسین کو محمد کا بیٹا کہہ دے تو پھر سارے امام بیٹے ہیں رسول اللہ کے۔ ہارون خاموش ہو گیا، لیکن یہیں سے دل میں کینہ بیٹھ گیا۔ جاتے ہی حکم دیا موسی کاظم کو گرفتار کر لو۔ جب آپ کو قیدی بنایا گیا، ہتکڑیاں پہنائی جا چکی تھی، اسی عالم میں رسول اللہ کی قبر پہ گئے۔ یہ پہلا امام ہے جو رسول اللہ کی قبر پر ہتکڑیاں پہنے ہوئے آ۔ گریہداری تھا آپ پر اور اسی عالم میں سواری پہ بیٹھ گئے۔ راستوں کو بدلا گیا تاکہ چاہنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ کہاں لے کر گئے ہیں۔ بصرے سے ایران، ایران سے پھر بصرے، اور پھر وہاں سے بغداد، اور بغداد کے ایسے قید خانے میں چھپا دیا گیا کہ جہاں چاہنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ کہاں قید۔ لیکن وہ جگہ اتنی تھی کہ امام کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، رکوع تو کر لیتے تھے لیکن قیام کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اللہ اکبر، اتنے برس ایسے اندھیرے زندان میں امام کی زندگی گزر گئی۔ ایک ایسا بھی درمان آیا جس کے دل میں کچھ محبت تھی۔ اس کے دوست نے کہا تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اتنا تو کام کرو کہ ایک بار ہمارے امام کی زیارت تو کروا دو۔ کہ دیکھو محل سے ملے ہوئے کچھ مکان ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ان مکانوں میں سے ایک مکان میں ہم تمہیں ان کی چھت پر بھجوا دیں گے۔ وہ چھت قید خانے کے ایک روشن دان سے جا کے ملحق ہو جاتی ہے، تم ادھر سے آنا اور اس سوراخ سے اندر دیکھو گے تو ایک قید خانہ نظر آئے گا، وہیں تمہارے امام ہیں، زیارت کر لینا۔ اس روشن دان سے اس نے قید خانے پہ بہت نظر کی، سوا سیاہی اور اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ ساتھ میں دربان بھی تھا، کہ کچھ نظر نہیں آتا، امام نظر نہیں آ رہے، کہ کچھ غور سے دیکھو اندھیرے میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے،
کہ ایک سفید چادر زمین پہ پڑی ہے، کہ وہی تو تمہارا امام ہے۔ اتنا لاغر ہو چکا ہے، جسم اتنا لاغر ہو چکا ہے کہ زمین سے لگتا ہے ایک چادر پڑی ہوئی۔ تم جیو، تم سلامت رہو، محمد اور آل محمد پر گریہ کرنے والوں، اسی کا بہت بڑا ثواب ہے، یہی نیک عمل ہے، اسی کو اللہ نے عمل صالح کہا ہے، اسی کو قرآن میں عمل صالح کہا۔ حسین پر گریہ، اولاد حسین پر گریہ، کہ وہی تمہارے امام موسیٰ کاظم ہیں، کہ آپ جلدی سے نکل جاؤ، اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو مجھے بھی قتل کرا دے گا اور تمہیں بھی قتل کرا دے گا۔ قید میں اتنے دن رکھنے کے باوجود سازشیں تیار کرتا تھا۔ جب روضہ رسول سے چلے تھے تو مدینے کے ہر گھر سے گریہ کی آواز آئی تھی، تو ہارون نے کہا تھا پورے شہر کو میں نے کسی پہ روتے نہیں دیکھا، کہ مدینے کا ایک ایک گھر ان کا چاہنے والا ہے۔ دل میں اور کینہ بیٹھ گیا کہ میں بادشاہ ہوں، محبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ آج بھی دیکھیے آپ، محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، حکومتیں اوروں کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اہل بیت سے محبت ہے۔ پورا مدینہ رو رہا تھا اور بکا کر رہا تھا۔ جیسے ہی قید میں لایا ویسے ہی ایک سازش تیار کی اور ایک فاحشہ عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد اسے زیورات پہنائے، مزین کیا بہترین لباس سے، اور اس سے کہا کہ دیکھ تجھے قید خانے میں بھیجا جائے گا، وہاں ایک قیدی ہے، جب تو اندر پہنچے گی تو اس قیدی کے پاس قریب پہنچ کر تو شور کرنا، جب تو شور کرے گی تو ہمارے سپاہی دربار میں داخل ہوں گے، تیرے ساتھ اس قیدی کو دربار میں لائیں گے، پھر تو دربار میں بیان دینا جو تیرے ساتھ عمل ہوا ہے۔ اس طرح ہم اس قیدی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ عورت ظاہر ہے کہ فاحشہ تھی، اسے تو بادشاہ کی طرف سے حکم تھا اور رقم بھی ملی تھی، وہ تو اپنی ڈیوٹی پر تھی، وہ پہنچ گئی قید خانے میں، لیکن جب قید خانے میں پہنچی تو اس نے منظر یہ دیکھا کہ وہ قیدی تو سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کبھی دائیں گئی اور کبھی بائیں گئی، کبھی سامنے گئی، اس نے بہت کوشش کی کہ اپنی طرف مخاطب کرے، لیکن اس قیدی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور بس وہ یہ دیکھتی رہی کہ کتنی فصاحت اور بلاغت سے جو کچھ پڑھا جا رہا تھا سجدے میں، اس نے اس سے پہلے ایسی فصاحت سنی تھی نہ ایسی بلاغت سنی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی دیکھا کہ سجدہ کرنے والے پر روب و دبدبا کتنا ہے، اس قید خانے میں ہیبت کتنی ہے۔ اب سمجھے ان کے معصوم کے سجدے میں ایک ہیبت ہوتی ہے۔ جب تک حسین سجدے میں تھے لشکر یزید کا کوئی آدمی قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ سجدے کی حسین کی ہیبت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تو حسین کا بیٹا ہے نا موسیٰ کاظم، اس کے سجدے کی بھی ہیبت ہے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر لرزہ طاری ہوا اور کچھ ایسا دعاؤں کا اور تکبیروں کا اثر ہوا کہ وہ خود بھی سجدے میں گر گئی اور سجدے میں پڑھ کے رونے لگی، اور جو کلمات وہ سن رہی تھی وہ سجدے میں دہراتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور ہارون نے دیکھا کہ دربار پورا موجود ہے اور سارے سپاہی موجود ہیں، لیکن قید خانے سے عورت کی کوئی آواز چیخنے کی نہیں آتی، تو دروازہ کھول کر سپاہیوں کے ساتھ خود داخل ہوا، لیکن منظر یہ دیکھا کہ قیدی تو سجدے میں ہے، قریب ہی وہ عورت بھی سجدے میں پڑی رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے۔ بازو پکڑ کے اسے کھینچا گیا، کھینچتے ہوئے دربار میں لائے تو وہ دھارم دھار رو رہی تھی۔ ہارون نے کہا تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، یہ تو سجدے میں کیوں گر گئی؟ کہ اس سے پہلے نہ کسی عبادت گزار کو دیکھا تھا، نہ عبادت کا مزہ پتا تھا، نہ سجدے کا مفہوم معلوم تھا۔ اس قیدی نے مجھے اللہ کی توحید سکھا دی، عبادت کا لطف سکھا دیا، سجدے کا مزہ بتا دیا، دعائیں کیا ہوتی ہیں، فصاحت و بلاغت کیا ہے، کہ میں خود سجدے میں گر گئی۔ اسے کہتے ہیں عصمت، اسے کہتے ہیں امامت۔ کہا تو نے وہ عمل کیوں نہ کیا جو تجھ سے کہا گیا تھا؟ کہ میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن ایک بار میں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ قید خانہ نہیں تھا، ایک شاندار باغ تھا جس میں پھول کھلے درخت تھے، فوارے چل رہے تھے اور کئی سو خوبصورت عورتیں
بالوں میں موتی पिरोए हुए चारों तरफ बाग में फिर रही थी और वो बार बार आके मुझसे कहती थी तू क्यों आई है, तेरा यहाँ क्या काम है, तुझे पता है हम जन्नत की हूरें हैं, ये जन्नत का हुजरा है, अल्लाह ने हमको मामूर किया है कि जाकर मूसी काजिम की खिदमत पर मामूर हो जाओ, बरसों से तो हम आते हैं, ये नजर उठाकर जन्नत की हूरों की तरफ तो देखता नहीं, तो तेरी तरफ ये कैदी क्या देखेगा। आज तक हमने इसे सिवा सजदे के और इबादत के करते हुए कभी किसी तरफ नजर दौड़ाते नहीं देखा। हम तो इस हसरत में हैं कि कभी ये हमको बुलाए और हमसे कहे कि कोई खिदमत बता लाओ। जब जन्नत की हूरों की खिदमत ये नहीं लेता तो तेरी हकीकत क्या है, तू तो दुनिया की एक ख्वाहिशा और चली जा यहां से। इसलिए मैं सजदे में गिर गई, इसलिए कि जन्नत का नजारा मैंने अपने निगाहों से देखा, मैंने हूरों को देखा। अरे भाई, जलेखा ने दामन पकड़ लिया था यूसुफ का, तो यूसुफ भागे थे अपने को बचाने के लिए, लेकिन जलेखा जलेखा रही, ख्वाहिशा रही और वो भाग गए, अपने को बचा गए। इसे कहते हैं इमामत, कि यहाँ बचाने का तो कोई मसला ही नहीं, इसलिए कि साहिब इस्मत पर कोई हमला कर ही नहीं सकता, इसलिए कि वो मासूम है। लेकिन अगर गुनाहगार आस पास आ जाए तो उसको भी इबादत गुजार बना देता है, ये इमामत की शान है। यूसुफ अपने को तो बचा गए, लेकिन जलेखा को मुसलमान नहीं कर सके, जलेखा को इबादत गुजार नहीं बना सके। लेकिन हमारे आइमा अल्लाह अकबर, इमाम हसन सजदा कर रहे थे और मैदान था मदाइन का, सजदे में थे, एक औरत सामने आके खड़ी हो गई। इमाम हसन जैसे ही सजदे से उठे, औरत पे नजर पड़ी। एक बार इमाम हसन रोने लगे, गिरिया करने लगे, इतना गिरिया किया कि वो सामने जो औरत बैठी थी वो भी गिरिया करने लगी और रोते रोते उठ के चली गई, रोते रोते उठ के चली गई। रात को इमाम हसन अलैहिस्सलाम सोए तो देखा ख्वाब में हजरत यूसुफ खड़े हुए हैं और रो रहे हैं। इमाम हसन ने पूछा आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा हम गिरिया इसलिए कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ने मोहम्मद की औलाद को अता किया। हमने अपने हुस्न के जरिए अपनी नबूवत को बचाया, हम जलेखा से बचा तो गए, लेकिन आपने जिस तरह गिरिया किया, अल्लाह अकबर। और यूसुफ तो बस कैद में यही कहते थे परवरदिगार कब मुझे इस कैद से निकालेगा। लेकिन इमाम मूसी काजिम कैद में हर वक्त ये दुआ पढ़ते, तूने मुझे कैद में भेज दिया, तेरा शुक्र है, एक इबादत का गोशा मिल गया। अब यहाँ दुनिया नहीं है, बस मैं हूं और तेरा जिक्र है, मैं हूं और तेरा जिक्र है। भाई यही तो तौहीद है ना, इसी को तो तौहीद कहते हैं। तो आइम्मा की तौहीद हम पढ़ते हैं, उसके बाद नुसैरी का इल्जाम, ये क्या मानी, इसकी क्या मानी, ये कैसी बात है? और भाई तौहीद इन्हीं 14 ने समझाई, वही हम समझाते हैं। तो क्या हम नुसैरी का जिक्र कर रहे हैं कि नुसैरी अली को अल्लाह कहता है? हम तो हर इमाम की जबानी ये बताते हैं अल्लाह तो वही एक है जिसने ये दुनिया बनाई, और उसी का प्रचार करते थे 14 मासूम। ये हरकतें अगर नहीं छोड़ेंगे आप, तो मुझे तो ये डर लगा हुआ है कि हम लोग तो नुसैरी नहीं हुए, नुसैरी का रट्टा लगाते लगाते कहीं आप लोग खुद नुसैरी ना हो जाएं। मैं डर रहा हूं आपका ईमान ना खराब हो जाए। इसलिए मजलिसों को गौर से सुनिए कि मजलिसें सिर्फ तौहीद पर पढ़ी जाती हैं। आज मैं मूसी काजिम की जबानी तौहीद समझा रहा हूं कि उस कैद खाने में सिर्फ ये दुआ, परवरदिगार तूने कैद तन्हाई दे दिया, जहां दुनिया नहीं है, सिर्फ मैं हूं और तू है, और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। कभी ये नहीं कहा कि मुझे कैद से आजाद कर दे। देखिए ना, सैयद सज्जाद ने कैद खाने में कहा कि मुझे कैद से आजाद कर दे, न मूसी काजिम ने कहा, न बाद में मोहम्मद तकी ने कहा, न अली नकी ने कहा, न हसन अस्करी ने कहा। इसके मानी ये कि अगर कुदरत चाहती है कि कैद में रहो तो उसी पर शुक्र है। तो कैद में रहकर कैद खाने को इज्जतदार बना दिया मूसी काजिम ने, और अब कैद में है। और वो सब्र है कि जहां काज़मीन अल-गैस का खिताब मिल रहा है कि ये तो काजिम है, कुरान ने काजिम कहा, ये गैस और गुस्से को जब्त करते हैं। इमाम मूसी काजिम को खिताब अल्लाह ने काजिम का दिया, लफ्ज काजिम कुरान में आया है, इमाम का खिताब अल्लाह ने अपने नबी पे उतारा। किस तरह जब्त करते हैं आप देखिए, ये सारे मकामात गुस्से के हैं। एक बार कहता है कि अब इनकी जिंदगी का खात्मा कर देना चाहिए, जबकि कैद में है। कई बार कोशिश की, लेकिन जब भी किसी को भेजा वापस आ गया। नहीं, हमको तो उस कैदी पर रहम आता है,
بادشاہ ہم سے تلوار نہیں اٹھے گی، ہم نہیں مار سکتے، اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ تو جب ہم جاتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہم کس جرم پر اسے قتل کر دیں، وہ تو دعائیں پڑھتا ہوتا ہے یا نماز میں مشغول ہوتا ہے، ہم قتل نہیں کریں گے۔ ہارون نے اپنے درباریوں کو بلایا، مشورہ کیا اور کہا ایسی قوم کے لوگ بلاؤ جو ان کو پہچانتے نہ ہو اور ان کے ذریعے قتل کراؤ۔ کہا ایسا کرو، افریقہ کے گنجان جنگلوں میں جہاں تمدن نہیں ہے وہاں سے حبشیوں کو پکڑ کر لاؤ، 100 حبشیوں کو لاؤ، انہیں تلوار چلانا سکھاؤ، اور پھر ہم ان سے کہیں گے کہ ایک قیدی قید خانے میں قید ہے، جاؤ اس کو جا کر قتل کر دو۔ حبشی بلائے گئے، ان کو روز شراب پلائی جاتی، اس کے بعد ایک لکڑی کا تختہ رکھ دیا جاتا، اس پہ سفید چادر ڈال دی جاتی اور ان سے کہا جاتا اپنی تلواروں کو اس سفید چادر پر مارو۔ وہ 100 کے 100 اپنی تلواریں اٹھاتے اور اس لکڑی کے تختے پر مشق کرتے تھے۔ جب خوب مشق ہو گئی سفید چادر پہ تلواریں چلانے کی تو ایک بار شرابیں پلا کر انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا اور حکم ملا کہ جہاں سفید چادر نظر آئے تلواریں چلا دینا۔ تو ایک سفید چادر ہی اوڑھے تو قیدی لیٹا ہوتا تھا، کبھی کبھی رات کو بھیجا گیا، وہ گئے اور ایک بار انہوں نے چاہا کہ اپنی تلواروں کو چلانا شروع کریں کہ اس قیدی نے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، کھسکایا، ہتھکڑیاں بندے ہاتھوں سے چادر کو جو سرکایا تو چہرہ نظر آیا۔ 100 کے 100 حالانکہ نشے میں تھے لیکن جیسے ہی چہرہ دیکھا چیخنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے، اور جو کپ کپی تاری ہوئی تو تلواریں پھینک پھینک کر بھاگے اور بھاگتے ہوئے شہر سے باہر بھاگتے چلے گئے، دور تک نکل گئے۔ ہارون کو واقعہ بتایا گیا، سپاہیوں سے کہا گیا پیچھا کرو، انہیں پکڑ کر لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ دربار میں لایا گیا ہارون رشید کے سامنے تو سب رو رہے تھے، آنسو جاری تھے۔ ہارون نے کہا تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا، تم نے تلواریں کیوں نہیں چلائیں؟ کہا اے بادشاہ تو نے کہاں بھیج دیا، حالانکہ ہم نشے میں تھے لیکن ہم نے عجیب نظارہ دیکھا، اس چادر کے نیچے تو وہ شخص موجود تھا جسے دیکھ کر ہم حیران ہو گئے، بھلا ہم اسے کیسے قتل کر سکتے تھے؟ ہارون نے کہا بہت دور حبش کے جنگلوں سے تمہیں بلایا گیا، تم تو کبھی شہر آئے نہیں، یہ تو 14 سال سے قید میں ہے، 14 برس تو اسے قید میں گزر گئے، تم اس کو کیا جانو؟ کہا نہیں بادشاہ، ہمارے جنگلوں میں گرمی بہت پڑتی ہے، ریگ بہت تپتی ہے، کبھی کبھی مہینوں بارش نہیں ہوتی، تو ہم سب جمع ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ جیسے ہی ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، یہ آتا ہے ہمارے بیچ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے دعا مانگو۔ ہم اپنے رب سے کہیں گے، جیسی یہ ہاتھ اٹھاتا ہے بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ تو ہر بار موسم میں آتا ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی پھر تو یہ ہماری مدد کرنے آتا ہے۔ ہم اسے پہچان گئے، ہم خود حیران تھے کہ ہمارا محسن جو آ کر ہمارے جنگلوں میں بارش کرواتا ہے وہ یہاں لیٹا ہوا ہے۔ ہم بڑے حیران ہیں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ جب بھی تابوت اٹھتا ہے امام موسی کاظم کا، آج تابوت اٹھا، بہت سخت گرمی کاظمین میں پڑ رہی تھی، اتنی سخت گرمی تھی سورج کپ رہا تھا۔ یہ روایت میں سنا رہا ہوں ذوالفقار حیدری کے صاحب بیات مزمل رضوی صاحب کا، ابھی ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بہت گرمی تھی، میں کاظمین میں تھا اور تابوت اٹھ رہا تھا، شام ہوتے ہوتے موسم بدلا، ہوا ٹھنڈی ہوئی، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت بھی بار بار جو تصویریں کاظمین کی آ رہی ہیں، تیز بارش ہو رہی ہے اور بارش میں ماتم دار ماتم کر رہے ہیں۔ باب الحوائج کے نام پر کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں 25 رجب کو بارش ضرور ہوتی ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے بارہا، جب میں نے مجلس پڑھی ہے تو میں نے بارش دیکھی ہے، بارش کے عالم میں بھیگتا ہوا گیا ہوں، رضویہ میں بھی، عطا خانہ زہرا میں بھی بارش ہوتی ہے۔ بارش کا تعلق باب الحوائج امام موسی کاظم سے ہے۔ بہت سے لوگ
دعائیں مانگتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں کہ بارش ہو جائے، زراعت خراب ہو جائے گی، نسخہ بتا دوں، بس ایک بار پکارو باب الہوائے موسی کاظم بارش کروا دیجئے، دیکھو کیسا جھما جھم بارش ہوگی۔ یہ حبشی بھی جانتے تھے کہ بارش یہی کرواتا ہے۔ آخر میں ہارون نے یہ طے کیا کہ زہر دے دیا جائے، حکیموں کو اور طبیبوں کو بلایا کہ زہر ایسا بنانا، اس لیے کہ زہر میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ چہرے سے زہر، آنکھوں سے زہر، پیشانی سے، ہونٹوں سے پتہ چل جاتا ہے زہر کے آثار۔ ایسا زہر بنانا کہ پتہ نہ چلے کہ قیدی کو زہر دیا گیا ہے۔ ایک زہر ایسا تیار ہوا، قاتل زہر، اس کو رطب میں رکھ کر قیدی کو زہر دیا گیا۔ 3 دن اس زہر میں امام تڑپتے رہے۔ ایسے ہی نہیں 3 دن کی مجلس فقر شاہ نے رکھ دی ہے، 23، 24، 25 شہادت آج زہر دیا گیا 23 تاریخ کو، 3 شبوں تک امام تڑپتے رہے۔ ایک بار ہارون تمام طبیبوں کو اور درباریوں کو اور رئیسوں کو لے کر پہنچا، دیکھا امام تڑپ رہے ہیں، اور ایک بار ہارون نے کہا طبیبوں سے پورے جسم کو دیکھو اپنے تمام آلے لگا کر کہ یہ اپنی موت سے قیدی مر رہا ہے، اپنی موت سے قیدی مر رہا ہے۔ سب نے آنکھیں دیکھی، پیشانی، چہرہ، ہونٹ دیکھے، سب نے کہا طبعی موت ہے، طبعی موت ہے۔ جیسے ہی حکیم نے کہا طبعی موت ہے، ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو، امام نے سب کے سامنے ہتھیلیوں کو کھول کے ہاتھ سامنے کیا، ہتھیلیاں سبز ہو گئی تھی، نیلی ہو گئی تھی۔ ایک بار سارے طبیب ہتھیلیوں کو دیکھ کر چیخ، ارے اس قیدی کو تو زہر دیا گیا ہے، اس قیدی کو زہر دیا گیا ہے۔ ہتھیلیوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زہر دیا گیا۔ امام کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں جب روح پرواز کر رہی تھی تو قید خانے میں ایک بی بی کے رونے کی آواز سنی گئی کہ میں اپنے لال کاظم کو لینے آئی ہوں۔ جزاک اللہ۔ بس 5-6 منٹ کی زحمت اور میں نے تقریر کو تمام کیا۔ آخری جملے ہیں، امام کی لاش قید خانے میں پڑی تھی، ایک لکڑی کا تختہ لایا گیا اور بازار سے 4 مزدور اور قلی بلائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اس لاش کو لکڑی کے تختے پہ ڈال کر کاندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ اور بغداد کے دجلہ کے پل پر جسر بغداد پر لاش کو پھینکاؤ، اور جب لے کر جانا بازار سے بغداد کے جانا تو پکارتے ہوئے جانا اللہ اکبر، نازبیوں کے امام کا جنازہ ہے، رذیلوں کے امام کا جنازہ ہے، ذلیلوں کے امام کا جنازہ ہے۔ اس طرح 4 آدمی امام کا لاشا لے کر جسر بغداد پر لاش کو ڈال کے آ گئے۔ آدھی رات تھی، لاشا پڑا تھا، لیکن جب دیہاتوں کے لوگ، گاؤں کے لوگ اپنی بیل گاڑیوں پر سبزی منڈی کا سامان لے کر بغداد کی طرف بیچنے آتے تو گاؤں سے سبزیاں لے کر آتے تو اسی پل سے گزرا کرتے تھے۔ صبح کا وقت تھا، 4 بج رہے تھے، ایک بار قافلہ پہنچا، چلتی ہوئی گاڑیوں کے اونٹ رک گئے، بیل رک گئے، گھوڑے گاڑیاں رک گئیں، سب بہت پریشان ہوئے، اپنے جانوروں کو تازیانے مارے کہ یہ آگے قدم کیوں نہیں بڑھاتے، لیکن وہ تازیانے کھا کر، کوڑے کھا کر بھی جانور آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ سب لوگ اترے سواریوں سے اور جانوروں کے قریب آئے، دیکھا تو ہر جانور کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، ناقے بھی رو رہے تھے، گھوڑے بھی رو رہے تھے، سب رو رہے تھے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ جانور روتے کیوں ہیں، اوپر پل پر کوئی حادثہ ہوا ہے، ذرا چل کر دیکھیں۔ ایک بار سب پہنچے پل پر، دیکھا ایک لاش ایک لکڑی کے تختے پر پڑی ہے۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے جانے کس کا لاشا ہے، لیکن یہ جانور اس لاش سے اتنے مانوس کیسے ہیں کہ آگے نہیں بڑھتے۔ ابھی حیران پریشان سب کبھی واپس آتے، کبھی پل پر جاتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے کس سے پتہ لگائیں یہ لاشا کس کا ہے، یہ لاش کس کی ہے۔ ایسے میں بغداد کے ایک محلے کی تاریخ گلی میں ایک حداد رہتا تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا۔ تقریر تمام ہو گئی، اس کے دروازے پر ایک پردہ اوڑھے ہوئے خاتون، پردہ پوش، سیاہ چادر میں، آدھی رات
دروازے پر آئی, دروازے پہ دستک دی. حداد سو رہا تھا, آنکھیں ملتا ہوا اٹھا, دروازہ کھولا, دیکھا ایک خاتون نقاب میں سیاہ چادر اوڑھے کھڑی ہے. حداد بہت پریشان ہوا, سمجھ گیا کہ آج کل ملک میں سیدانیوں پر بڑی مصیبتیں پڑتی ہیں. یہ چادر جو اوڑھے ہے یہ اس سے سیدانی لگ رہی ہے, کبھی بھی آپ کچھ پریشان ہیں بیان کریں, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. آپ نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ کہا حداد پہلے میری بات سن لے, میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سال تو کربلا گیا تھا, کربلا گیا تھا, حسین کے روضے پہ گیا تھا, 12 سال سے تیرے یہاں بیٹا نہیں ہوا تھا. اس سال تو نے جا کر حسین کے روضے پہ یہ کہا کہ اگر حسین مجھے بیٹا ملے گا تو میں فاطمہ کے کسی بیٹے کی خدمت کروں گی. تو نے یہ منت مانی تھی؟ کہا یہ منت تو میں نے زری پہ مانی تھی. بی بی آپ کو کیسے پتا کہ میں حسین کی ماں ہوں؟ میں فاطمہ زہرا تیرے دروازے پہ کھڑی ہوں. کہا بی بی میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ میرا بیٹا موسیٰ کا دیکھ مارا گیا, اس کا لاشا بغداد کے پل پر میرے ساتھ آ جا. حداد پیچھے پیچھے, بی بی لاشے پہ آئی. کہا حداد اس کی ہتھکڑیاں, اس کا تو, ارے یہ قیدی مرنے کے بعد